السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بہنوں، آج کے اس درس میں ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو بچے ہوئے نواقض ہیں، یعنی وہ باتیں جو انسان کو کلمہ لا الہ الا اللہ سے خارج کر دیتی ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ اب تک آپ 5 چیزیں پڑھ چکی ہیں یا سیکھ چکی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز شرک اکبر ہے۔ نمبر 2، اللہ اور بندے کے درمیان ایسے واسطے کا اختیار کرنا کہ ان سے آدمی دعا کریں، ان سے مانگے یا اور ان پر بھروسہ کرے۔ اسی طرح سے تیسری چیز تھی کہ جس پر امت کا اجماع ہے، ایسے شخص یا ایسی کسی امت یا ایسے کسی جماعت کے کافر ہونے کا آدمی انکار کرے یا اس میں شک کرے یا اس کی فکر کو صحیح سمجھے۔ چوتھی چیز جو آپ نے سیکھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی سے بڑھ کر کے کسی کی ہدایت اور رہنمائی سمجھنا۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز تھی کہ اللہ کے احکامات یا دین اور شریعت کے کسی حکم سے آدمی کا بغض رکھنا یا اسے ناپسند کرنا۔ چھٹی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنا یا دین کے کسی معاملے میں استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اور ہم تو بس ٹائم پاس کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے۔ آپ کہیے کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے ملے ہیں؟ اب عذر اور معذرت نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سفر کے دوران کچھ منافقین صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں اور کتنے پیٹو ہیں اور بس کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے اور صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس بات کی خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے بعد ان کے نفاق کو واضح کر دیا گیا اور اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ دین، شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا کسی بھی شعائر اسلام میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا انسان کو کافر کر دیتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے خارج کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان کی اس حرکت کے بارے میں پوچھیں کہ کیوں تم اللہ کے بارے میں مذاق کر رہے تھے، کیوں تم نبی کے بارے میں مذاق کر رہے تھے، اور کیوں تم دین اور شریعت کے بارے میں یا اور کسی چیز کے جو جس کا تعلق دین سے ہے اس کے بارے میں تم کیوں مذاق کر رہے تھے، تو وہ یہی کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس کھیل کود کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ، اس کے آیتیں اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا یا اسی طریقے سے دین اور شاعر میں سے کسی چیز کا مذاق اڑانا یہ دراصل نبی اور اللہ رب العالمین کا مذاق اڑانا ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کی جو عظمت ہے اور ان ساری چیزوں کی جو بڑائی ہے اور ان کے اندر جو بھی خوبی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہے۔ انہیں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو اپنایا ہے جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو وہی کہتا ہے جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ چنانچہ آگے کہا لا تعتذروا، اب عذر کرنے سے، عذر و معذرت کرنے سے، اب بہانہ بنانے سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ دراصل ایمان لانے کے بعد یا ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اب تم کافر ہو چکے ہو، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کو اس سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی ہے، آدمی خود کسی دین کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کی چیزوں کے بارے میں مذاق کرے، یہ تو برا ہے ہی، اس کے ساتھ اگر کچھ لوگ یا دوسرے لوگ دین اور شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آدمی کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ نہ رہے، اور اگر بہت مجبوری ہے تو ایسے وقت میں جب وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں لگے ہوئے ہیں، اس وقت وہ چاہے تو ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے۔ چنانچہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلا جو ناقض ہے وہ ہے السحر یعنی جادو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت، اور بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتے نازل کیے گئے۔ وما یعلمان من احد، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ کسی کو کوئی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں، فلا تکفر، تم کفر میں مت پڑو۔ اگر تم یہ جادو سیکھو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، کفر میں پڑ جاؤ گے۔ اس سے کئی باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کی حقیقت، جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد کا لگنا اور اسی طرح سے جادو یہ حق ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ہی یہ چیزیں کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو جادو کا معاملہ ہے، ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جادو حق ہے، جو آدمی اس کا انکار کرے کہ جادو حق نہیں ہے تو یہ اس شخص نے قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کیا، اور اس وجہ سے بھی وہ لا الہ الا اللہ سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم سے ثابت شدہ ایک بات کا انکار کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جادو حق ہے، لیکن دوسری بات حدیث رسول سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی اجازت اور اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر جادو کسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بات ہمارے اس درس سے متعلق ہے وہ یہ کہ جادو کفر ہے۔ کیا کفر ہے؟ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کا استعمال کرنا، یہ سب کفر ہے۔ جو آدمی جادو سیکھے وہ بھی کافر، جو جادو سکھائے وہ بھی کافر، جو جادو کرائے وہ بھی کافر۔ اب ایک بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں پر جادو کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی ڈرانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو کیا گیا ہے۔ دراصل جادو کالا ہی ہوتا ہے، کوئی جادو گورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جادو بری چیز ہے، اور بری چیز بری ہی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے دراصل کہا جاتا ہے کہ وہ کالا جادو ہے۔ تو بہرحال اب جب کسی سے یہ کہا گیا کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس جادو کا توڑ بھی جادو میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا اگر ہم پہ جادو کیا گیا ہے تو اب کسی جادو کرنے والے کو پکڑا جائے کہ وہ اس جادو کا توڑ کرے، تو یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر جادو ہو گیا ہے اور وہ اس جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرا رہا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جس طرح سے جادو کرنا، کرانا اور
جادو سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے، تو اسی طریقے سے جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنا بھی حرام ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر آپ کو ایسا شک ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ایک بات آپ بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ جادو کا جو معاملہ ہے یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس بات کو جان لے کہ اس پہ جادو ہوا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹی بڑی بات کو لے جا کر کے نظر بد میں اور جادو میں لے کر کے جانا اور پھر اس کے بعد اس پر رقیہ کرتے بیٹھنا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ یقیناً رقیہ حق ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نظر بد، جن، جادو، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ریئرسٹ آف دی ریئر کی کیٹیگری میں آتی ہیں، یعنی ہزاروں لوگوں میں سے کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں، چند ایک مثالوں کے سوا آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ عموماً جو کچھ تو سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں، انسان کی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری بار تو فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کی صحیح تشخیص نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے جو نام نہاد راقی ہیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سے رقیہ کہنے والے بھی اس میں شامل ہیں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور وہ آپ کو گمراہ کر کے اور اپنی دکانداری چلانے کے لیے آپ کو زبردستی ہر معاملے میں رقیہ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اگر آپ کو رقیہ کی ضرورت ہے، آپ خود رقیہ کیجیے۔ کیا آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتا؟ کیا آپ کو قل اعوذ برب الفلق نہیں آتا؟ کیا آپ کو قل اعوذ برب الناس نہیں آتا؟ کیا آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی؟ اس سے بڑھ کر کے رقیہ کیا ہے؟ خود اپنے آپ کے لیے رقیہ کیجیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر کے لیے آپ خود رقیہ کر سکتی ہیں۔ بہرحال اب اگر جادو کسی پہ ہو گیا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، جس کے علاج کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیا، اور اسی کے ذریعے سے آپ پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا علاج ہوا۔ چنانچہ جتنا بھی بڑا جادو ہو، کتنا بھی کالا اور انتہائی ڈارک جادو ہو، تو بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا علاج صرف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ تعالی ہر جادو سے آپ کو اللہ تعالی اگر چاہے گا تو نجات مل جائے گی۔ بہرحال یہ جو ہمارا 7واں ناقص تھا یہ تھا جادو۔ چنانچہ جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا اور کرانا، یہاں تک کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا، یہ سب حرام ہے اور انسان کو کافر بنا دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے نکال دیتا ہے۔ اگلا جو ہمارا 8واں ناقص ہے وہ ہے کفار اور مشرکین سے جگری دوستی کرنا، گہری دوستی کرنا، اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو، عیسائیوں اور نصرانیوں اور یہودیوں کو تم اپنے جگری دوست نہ بناؤ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے جگری دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو تم میں سے جو بھی انہیں اپنا جگری دوست بنائے گا تو ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ جس نے یہودیوں سے دوستی کی وہ یہودی، جس نے نصرانیوں سے دوستی کی وہ نصرانی، جس نے غیر مسلموں سے، کافروں سے دوستی کی وہ انہی میں سے۔ اور میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں، جگری دوست بنانا یا گہری دوستی کرنا، کسی سے تعلق ہونا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، یا تجارت کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے دوستی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے جیسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ اگر کوئی شخص کسی کافر اور غیر مسلم سے رکھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس میں خاص طور سے یہ بات کہ اب ان کی دوستی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنے لگ جائے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ
دیگر مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ مومنوں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں اگر کوئی شخص ان کافروں مشرکوں سے اگر بچنا چاہتا ہے، یعنی کوئی ایسی مصیبت اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ ان سے دوستی کا اظہار نہیں کرے گا تو وہ اسے مار ڈالیں گے، یا اس کی جائیداد چھین لیں گے، یا اس کی عزت و آبرو کا خطرہ ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خود سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ چنانچہ آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مومن و مسلمانوں سے سچی دوستی رکھے، اس لیے کہ یہی مومن و مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور اسی طریقے سے کافر ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے سچے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ مومنوں کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں اور کافر ہیں، اور جب تک آپ ان کے نہ ہو جائیں، یعنی جب تک آپ ان کے دین میں نہ داخل ہو جائیں، آپ سے وہ کبھی بھی سچی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ارے وہ فلاں تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور وہ تو ایسے ہیں، اور وہ تو ویسے ہیں، اس لیے یعنی ہم ان سے محبت کریں گے اور ہم ان کے ساتھ ایسے تعلقات رکھیں گے تو وہ بھی ہم سے ایسے ویسے تعلقات رکھیں گے، نہیں، بلکہ یاد رکھیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے کلیگ ہو سکتے ہیں اسکول میں، کالجز میں، یا ہو سکتا ہے آپ کہیں جاب کرتے ہو تو وہ آپ کے ساتھ وہاں جاب کرتے ہیں۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے دشمنی رکھیں، ہم ان سے نفرت کریں، یا ہم انہیں کوئی نقصان پہنچائیں، ہرگز نہیں۔ اسلام تو نہایت ہی اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اور جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح سے کافروں سے بھی بہت اچھے تعلقات رکھنے کی تعلیمات دیتا ہے، بہت اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور کریں، انہیں کوئی دقت ہے تو اس دقت میں ان کا ساتھ دیں اور ان کی مشکلوں کو حل کریں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن جو دلی تعلق ہے وہ ایک مومن و مسلمان کا دوسرے مومن و مسلمان سے ہونا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کافر کی مدد مسلمانوں کے خلاف کرنے لگ جائیں۔ محترم بہنوں، ہمارا اگلا ناقص یعنی کہ 9واں ناقص ہے آدمی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کے اور دین کے احکامات ہیں اس سے ان کو چھوٹ دی گئی ہے، یعنی لوگوں کا یہ سمجھنا کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ وہ دین کی پابندی ان کے اوپر نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یا ان میں سے بعض احکامات ان کے لیے چھوٹ دیے گئے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور کسی کا ایسا عقیدہ رکھنا اس آدمی کو دین سے خارج کر دے گا۔ آدمی چاہے اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں یا کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ فلاں ایسے ہیں، وہ تو اتنے بڑے ولی اللہ ہے کہ ارے ان پہ تو نماز بھی معاف کر دی گئی ان سے، وہ اتنے بڑے ولی اللہ ہے کہ اب ان کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دین کی پابندیاں ان سے اٹھا لی گئی ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ کوئی اگر رکھتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب یہ کہا کہ سب کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی بھی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، اور جو بھی احکامات لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں وہ ہر خاص و عام پر اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، جب یہ سارے لوگ دین اور شریعت کے پابند ہیں تو آپ سوچئے کہ ان کے بعد آنے والا کوئی مرد یا ان کے بعد آنے والی کوئی عورت کس طریقے سے دین اور شریعت کے کسی حکم سے باہر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان مرد و خواتین سے بڑھ کر کے بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہو سکتی ہے؟
ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتے۔ لہذا کسی کا بھی خود کے لیے یہ دعویٰ کرنا یا کسی اور کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ دین کے کسی حکم سے پرے ہے یا اس سے خارج ہے، اسے کافر بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن باللہ ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 153۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی یہودی یا کوئی نصرانی ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے اور پھر مجھ پر یعنی میں جس شریعت کو لے کر کے آیا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ضرور وہ جہنم میں جائے گا۔ غور کرنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے اور یہ جو نصرانی تھے یہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں تو ان کا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ان کا اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان رکھنا ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لہذا جتنے بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اس دنیا میں آئے یا اس دنیا میں موجود تھے، وہ چاہے جتنے بڑے ولی اللہ ہوں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل کریں، تبھی ان کی نجات ہو سکتی ہے۔ اور کوئی اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ایسا انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے خارج ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور آخری جو ناقض ہے یعنی 10واں ناقض اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے الاعراض عن دین اللہ فلا يتعلمه ولا يعمل به، اللہ کے دین سے بیزار ہو جانا، اللہ کے دین سے بیزارگی ظاہر کرنا، اور چنانچہ وہ نہ اسے سیکھے اور نہ اس پر عمل کرے۔ تو جو آدمی دین بیزار ہو جائے وہ کافر ہے، یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایزی لینا، جو دین کو ایزی لینا شروع کر دے، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ٹھیک ہے جو کر لیا، جو نہیں کیا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو دین سے بے پرواہ ہو جائے پھر نہ اسے سیکھے نہ اس پر عمل کرے، ایسا آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس لیے کہ جو لوگ پیٹ پھیر لیتے ہیں فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرنا، احکامات کی پابندی نہ کرنا انسان کو دین اور اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان چیزوں کی طرف، ان باتوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اور رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ وہ آپ سے بالکل دور ہو جاتے ہیں اور بالکل رک جاتے ہیں۔ تو جب آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کریں، وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ کرنا منافقوں کا کام ہے، منافقوں کا۔ اور منافق کون ہے؟ جو ظاہری طور سے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کبھی نہیں تھے، اور ان کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ خطرناک عذاب انہی منافقوں کو دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو بات بیان فرمائی ہے وہ
یہ ہے کہ آدمی دین اور شریعت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں قرآن سیکھنا تو بہت مشکل ہے اور حدیث کو پڑھنا تو بڑا مشکل ہے اور یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ سماج اور معاشرے میں جس پوزیشن پر ہیں، اس پوزیشن پر آپ کو جو کرنا ہے اس سلسلے میں علم حاصل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کیسے آپ اس کو جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک بچی ہے تو ماں باپ کے کیا حق ہیں، بھائی بہن کے کیا حق ہے، جب تک وہ یعنی بالغ نہیں ہے تب تک تو اس کو تعلیم دینا یہ اس کے والدین کا، بڑے بھائی کا یا اور جو اس کے پیرنٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب یہ بچی سمجھدار ہو گئی تو اب اس کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ جو احکامات اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ بلوغت کے قریب آ گئی ہے تو جو بھی احکامات اسے اب سیکھنے کی ضرورت ہے وہ مسائل جاننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کے والدین اس کے شادی بیاہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد دینے والا ہے تو اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کو جاننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سماج اور معاشرے میں اگر اسے کوئی مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے تو اب اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو جاننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ کوئی ٹیچر ہیں، بچیوں کو پڑھاتی ہیں تو اس کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں وہ خود معلوم کرے گی۔ اگر وہ ڈاکٹر بنی ہے تو اس کے پیشنٹس کے کیا حقوق اس کے اوپر ہے، دین اور شریعت کی روشنی میں اس کو جاننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو میری بہنوں، انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سماج اور معاشرے میں اس کا جو سٹیٹس ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس تعلق سے شریعت نے اس کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہیں اور اس پر کیا کیا احکامات نافذ ہوتے ہیں ان سب کو جاننا۔ ایک تو جو احکام دین ہے یعنی جس کا تعلق عبادات سے ہیں وہ بھی، اور جس کا تعلق معاملات سے اور حقوق العباد سے ہیں وہ جاننا ہر مرد عورت کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے وہ جمعہ کے خطبات کو سنیں۔ وہ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، ہر گھر میں اور بلکہ ہر ہاتھ میں موبائل موجود ہیں۔ اچھے علماء کے بارے میں معلوم کریں اور جو مسائل اس کو جاننا ہے ان کے آڈیوز ہیں، ان کے فتاویٰ ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی اس کو کوئی موقع ملے دین کی کسی مجلس میں حاضر ہونے کا وہاں حاضر ہوں، وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ کریں اور ان سے وہ مختلف ذرائع سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیے کہ دین کے ان مسائل کو سیکھنا اور جاننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، تعریف کی انہوں نے انصار کی عورتوں کی۔ انصاریہ عورتوں کی کیا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ مسائل کو معلوم کرنے میں حیا ان کو مانے نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ مسائل بھی جو عورتوں کے اپنے مخصوص مسائل ہیں اور اس کو جاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ازواج مطہرات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے پاس آنا اور ان سے ان مسائل کو معلوم کرنا، اس سے انصاری عورتیں شرم محسوس نہیں کرتی ہے تو تعریف کر رہی ہیں۔ وہ آج ہمارے پاس کیا معاملہ ہے کہ عورتیں دنیا کی ساری چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی سیکھ رہی ہیں، وہ بھی سیکھ رہی ہیں، وہ بھی سیکھ رہی ہیں، یا یہاں وہاں اور ساری چیزوں میں وہ ملوث ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ خود بھی شرم حیا اور اس طرح کی چیزوں کو سامنے لے کر کے آتی ہیں اور ان کے پیرنٹس اس سے زیادہ ان کو ایسی چیزوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اور دین اور شریعت کے راستے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اور ہمیں جو رخصت اس سلسلے میں دی ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ جو باتیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اور خاص طور سے جو نواقص بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ایک عام حکم ہے کہ جو ایسا کرے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی خاص آدمی پر اس